اپاہج لڑکی اور نیک جنات۔ میرا نام انایا ہے۔ میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں تھے۔ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے۔ میرے والد صاحب کو بچہ پیدا کرنے کا بہت شوق تھے۔ وہ بیٹے کی خواہش میں بیٹیاں پیدا کرتے گئے، لیکن جب ان کا بیٹا اس دنیا میں آیا تو اس دنیا سے خود جا چکے تھے۔ اب میری 7 بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن محلے کے ایک پرانے اسکول میں استانی کی جاب کرتی تھی۔ باقی میرا اور کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ میری امی گھر میں کپڑے سیا کرتی تھیں۔ گھر ہمارا اپنا نہیں تھا۔ ایک ٹائم کا کھانا ہوتا تھا تو دوسرے ٹائم کا نہیں ہوتا تھا۔ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کیونکہ میرے سے 2 چھوٹی بہنیں جوان ہو گئی تھیں اور باقی کی عمر تو کم تھی، لیکن وہ بھی ہمارے جتنی ہی لگتی تھیں، اور میری اپنی شادی کی عمر بھی ہو چکی تھی۔ میں جس اسکول میں پڑھاتی تھی یہ بہت ہی زیادہ پرانا تھا۔ یہاں پر زیادہ سہولیات نہیں تھیں۔ سنا تھا کہ یہاں پر پہلے پولیس کی کوئی چوکی تھی جب انڈیا اور پاکستان تقسیم نہیں ہوئے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے اور اسکول پر 1 روپیہ بھی نہیں لگایا جاتا تھا۔ کبھی کسی کلاس کی چھت ٹوٹ جاتی تھی تو کبھی کسی کلاس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے درخت لگے تھے جن کے نیچے بٹھا کر بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، اس لیے یہ لوگ ہمیں زیادہ پیسے بھی نہیں دیتے تھے۔ لیکن آج کل BA پاس لڑکی کو بھی کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی تھی، اسی لیے میں چپ چاپ میں ہی کام کرتی تھی۔ اسکول میں میں بڑی کلاس کو بھی پڑھایا کرتی تھی، لیکن چھوٹی کلاس بھی تھی جس میں سے ایک کلاس میں ایک بچہ پڑھتا تھا۔ اس کا نام جابر تھا۔ وہ عجیب طرح کا بچہ تھا اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے پورے اسکول میں مشہور تھا، کیونکہ وہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں نے جب اسے یہاں داخل کروایا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ یہ بول سکتا ہے۔ پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید بے زبان ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بات کر سکتا تھا لیکن بولتا نہیں تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 7 سال کی ہوگی۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھوں کا کلر ایسا تھا جیسے میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ نہ تو اسے نیلا کہا جا سکتا تھا اور نہ ہی سرمئی۔ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ نہ تو کسی کے ساتھ کھیلتا تھا، نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی چیز کھاتا تھا، بس اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا۔ لیکن جب پیپرز ہوتے تھے تو اس کے نمبر اتنے تو آ جاتے تھے کہ وہ پاس ہو جاتا تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں وہ اس لحاظ سے برا تھا کیونکہ جب اسے ہم کہتے کہ سبق سناؤ تو وہ آگے سے کچھ بولتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کر لکھ کر بھی نہیں دکھاتا تھا۔ لیکن پیپرز میں اس کے نمبر آ جایا کرتے تھے۔ کبھی تو وہ ایسے دیکھتا تھا جیسے بچہ نہیں، کوئی بہت ہی سمجھدار اور سنجیدہ آدمی ہو۔ ایک دن میں کھانا کھا رہی تھی، بریک کا وقت تھا، جب میں نے اسے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ میں نے اسے دور سے دیکھا، وہ سارے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ایسے لگا کہ شاید اسے بھوک لگی ہے اور وہ کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں نے اسے کبھی بھی کچھ بھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ چیز لے کر کھا لیتا، یا اس کی ماں اسے کھانے کے لیے کوئی چیز دیتی۔ ویسے اس کے کپڑے تو ہمیشہ صاف ستھرے ہوتے تھے۔ وہ غریب ضرور تھا لیکن گندا نہیں تھا۔ میں اس کی طرف جانے لگی تو میری دوست نے کہا کہ رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ ہم سب کی سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، شاید اسے بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس کے سامنے کھانا بھی رکھا، لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا۔ پتہ نہیں، شاید میری فطرت بھی ایسی تھی کہ جس کام سے انسان کو منع کیا جائے وہی کرتا ہے۔ میں بھی بار بار اس بچے کی طرف متوجہ ہوتی تھی، اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ باقی بچے اس پر ہاتھ بھی اٹھاتے تھے اور اسے بہت زیادہ تنگ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ کوئی کھیلتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہونے لگی تھی۔ اتنا تیز طوفان ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس عمارت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساتھی ٹیچرز کو کہا کہ بچوں کو لے کر کسی ایسی جگہ پر چلی جائیں جو بالکل محفوظ ہو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سارے بچوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیا کیونکہ عمارت تو بہت زیادہ پرانی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بچہ بچوں میں موجود نہیں تھا۔ پھر میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ بارش اتنی تیز تھی
کہ وہ آگے نہیں آ پا رہا تھا اور اسے آگے آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ میں اس کو لے کر آتی ہوں۔ مجھے میری ایک سہیلی نے روکا۔ اس نے کہا کہ بارش بہت زیادہ تیز ہے۔ میں نے کہا کہ اسی لیے تو میں جا رہی ہوں، نہیں تو وہ بچہ یہاں پر کیسے آئے گا؟ میں اس طرف گئی اور میں نے بمشکل اسے وہاں سے پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس آنے لگی، اسے آگے بھیج دیا۔ لیکن اچانک سے یہ بہت تیز طوفان چلا اور درخت کا ایک تنا اڑ کر میری طرف آیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میری ماں سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ میری بہنیں کافی پریشان تھیں اور میرے اسکول کے پرنسپل اور ایک ٹیچر بھی وہاں پر موجود تھی۔ مجھ سے میرا پاؤں ہلایا نہیں جا رہا تھا۔ میری ماں نے فوراً مجھے کہا کہ بیٹی کیسی ہے تو؟ ٹھیک تو ہے؟ وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آیا۔ اس نے چیک اپ کیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ مجھے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی دائیں ٹانگ ٹوٹ کیونکہ لکڑی کا بہت بڑا تنہا آپ کی ٹانگ کے اوپر گر گیا تھا اور ہمیں فی الحال تو نہیں معلوم کہ آپ پھر سے چل پائیں گی یا نہیں، لیکن ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹی ہے، اس لیے آپ کو آرام کرنا ہوگا، اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ یہ خبر میرے لیے بہت بری تھی کہ کیا میں اپاہج ہو گئی تھی۔ میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ میری ماں نے مجھے تسلی دی۔ پرنسپل نے میرا سارا خرچہ ادا کر دیا تھا، لیکن اس سے زیادہ تو وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب میری تھوڑی طبیعت بحال ہوئی تو میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ وہ بچہ کیسا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ وہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، اپنے گھر چلا گیا تھا، تم نے اس کے لیے اپنی ساری زندگی برباد کر لی ہے۔ میری دوست مجھ پر غصہ کرنے لگی۔ میری ماں نے کہا کہ کون سا بچہ تھا؟ میں نے اپنی دوست کو اشارہ کیا کہ میری ماں کو نہ بتانا، لیکن اس نے ساری کہانی میری ماں کو سنا دی کہ اس کو بچانے کے لیے چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، ورنہ اتنے خراب موسم میں وہاں پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کے لیے ہم اپنی زندگی برباد کر لیں؟ میری ماں نے کہا کہ آج کل تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، میں بھی ماں ہوں، تمہیں بچانا چاہتی ہوں، سمجھ سکتی ہوں کہ تم ایک اچھی انسان ہو۔ میری دوست نے کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے، پر اس کے دل میں نہ جانے کہاں سے اتنا رحم آ گیا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں چل پائے گی بھی یا نہیں، کیا ہوگا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں تھا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن جو میرے ساتھ ہو گیا تھا اس پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں کچھ دن ہاسپٹل میں ہی رہی، اس کے بعد مجھے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ جب میں دوبارہ چیک اپ کرنے کے لیے آئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کبھی بھی چل نہیں پائیں گی۔ ڈاکٹر نے تو اتنا بھی نہیں کہا کہ آپ چھڑی کی مدد سے چل سکتی ہیں، کہ انہوں نے بس یہی کہا تھا کہ اب آپ کی ساری زندگی وہیل چیئر پر ہی گزرے گی، کیونکہ ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹی ہے اور بہت بری طرح سے ٹوٹی ہے۔ میں اپنی بہنوں اور اپنی امی کے ساتھ اپنے آپ کو بہت مضبوط ثابت کر رہی تھی، لیکن اصل میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میرے ساتھ بہت برا حادثہ ہو گیا تھا۔ ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ مجھے اس گھر میں 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ہمارے پرنسپل نے اتنا کرم کیا کہ 1 مہینے کی تنخواہ دے دی تھی، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ ان کا یہ اسکول گورنمنٹ کا نہیں تھا اور اس نے عمارت پر بھی قبضہ کر کر یہاں پر اسکول بنایا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس کے اپنے ہزاروں مسئلے تھے۔ گھر میں جو پیسے تھے وہ میرے علاج پر خرچ ہو گئے تھے اور اب گھر کا راشن بھی ختم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ بیچ کر اپنا گزارا کر لیتا ہے، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی، ہمارے پاس اب گھر کے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور گھر کا سامان اگر ہم بیچ دیتے تو مزید تنگی آ جاتی، اور اس سامان کو بیچ کے جتنے پیسے آنے تھے اس سے بھی کچھ نہیں ہونے والا تھا اور ہمارا سامان بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن جب اور کوئی چارہ نہیں رہا تو میں نے کہا کہ وہ گھر کا پنکھا بیچ دیں، گرمی میں باہر سو جایا کریں گے۔ کچھ دوستوں سے ادھار لے لیا تھا،
وہ بھی کون سا بہت زیادہ امیر تھیں، وہ بھی تو میری طرح ہی غریب خاندان سے تھیں۔ ان کے تو اپنے ہزاروں مسئلے تھے، ان سے میں کتنے کو پیسے لے سکتی تھی، پھر بھی انہوں نے میری مدد کی تھی۔ لیکن اب دوبارہ مدد مانگتے ہوئے شرم آتی تھی۔ امی کے پاس بھی کپڑوں کا کام آنا بند ہو گیا تھا، کیونکہ شادی کا سیزن بھی نہیں تھا، اور اب امی کی نظر بھی خراب ہو گئی تھی۔ پھر بھی جو تھوڑے بہت پیسے آتے تھے ایک ٹائم کا کھانا کھا لیتے تھے۔ میں نے امی سے کہا کہ میں پھر سے نوکری کروں گی، اگر میں وہیل چیئر پر بیٹھی ہوں تو کیا ہوا، میں بچوں کو تو پڑھا سکتی ہوں نا۔ میری ماں نے کہا ابھی تک تو تم ٹھیک بھی نہیں ہوئی ہو اور تجھے ہم پھر سے کام کرنے بھیج دیں؟ ہم اتنے ظالم نہیں، کر لیں گے کچھ نہ کچھ، کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہزاروں لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں اور بھوک سے مر بھی جاتے ہیں، خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اپنے بچے بھی بیچ دیتے ہیں۔ یہ زمانہ بڑا خراب ہے، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، ہمیں کسی نے بھی ادھار نہیں دینا۔ ہمارے رشتہ دار بھی ہم پر نظریں گاڑے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو اور ان کو تالیاں بجانے کا موقع مل جائے۔ میں نے ایسی بات کی، مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے پھر سے نوکری پر رکھ لیں گے، کیونکہ میں وہیل چیئر پر بیٹھ کر بھی بچوں کو پڑھا سکتی تھی۔ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اگر مسئلہ تھا تو میرے لیے تھا، ان کے لیے تو نہیں تھا۔ لیکن جب میں اسکول گئی تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے میری جگہ کسی اور کو رکھ لیا ہے۔ میں نے ان سے بات کی کہ میں 4 سال سے پڑھا رہی تھی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میری نوکری تھی، کیا کوئی اور نوکری نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جگہ خالی نہیں ہے اور تمہاری جگہ تو ہم نے کسی اور کو دے دی ہے، کیونکہ ہمارا نقصان ہو رہا تھا، اس لیے بہت زیادہ معذرت۔ پرنسپل نے کہا اور یہ ثابت کیا کہ وہ خود بھی بہت زیادہ مجبور ہے، اور جس لڑکی کو رکھا گیا ہے وہ مجھ سے کم پیسے لے رہی ہے، جبکہ مجھے میری دوست نے بتایا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ اس لڑکی کو زیادہ پیسے دے رہا ہے، لیکن وہ اس کا رشتہ دار ہے، اس لیے اس نے نوکری دے دی ہے، اور تمہارے بارے میں وہ کیا سوچے گا، تم تو اس کی کچھ بھی نہیں لگتی ہو نا۔ یہ سن کر میرا دل بہت دکھا۔ ادھر ادھر کی اور بھی اسکول تھے، پر ان میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں پہلے ہی جا کر دیکھ چکی تھی۔ یہ والا اسکول باقیوں سے قدرے زیادہ پیسے دے رہا تھا، پھر بھی میں نے مجبوری کے تحت ایک اور اسکول میں بات کی اور انہوں نے میری بات مان لی۔ یہ لوگ مہینے کا صرف 3,000 روپیہ دے رہے تھے۔ اگر میری ماں کو پتہ چلتا کہ میں صرف 3,000 روپے کے لیے اتنی تنگی برداشت کروں گی، روز جاؤں گی اور بچوں کو پڑھاؤں گی بھی، تو وہ کبھی بھی ہاں نہ کہتی۔ اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ یہ لوگ 5,000 دے رہے ہیں، ویسے تو 5,000 بھی کم تھے، پر میں نے جھوٹ بول دیا اور نوکری پر جانے لگی۔ گھر والوں کو مطمئن کر دیا، جبکہ خود بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر 2-4 دن بعد ہی میں وہاں پر بے ہوش ہو گئی اور کافی مسئلہ بن گیا۔ ایمبولینس کو بلانا پڑا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ اسکول والوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنی صحت پر دھیان دیں، اس کے بعد آپ نوکری پر آ سکتی ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اتنا ٹائم آپ کے پیچھے ضائع کریں۔ میں گھر آ گئی اور سوچنے لگی کہ کسی کی جان بچانے کی اتنی بڑی سزا ملی مجھے، اگر میں اس بچے کی جان نہیں بچاتی تو وہیں پر کھڑا رہتا تو وہ درخت کا تنا اس بچے کو ہی لگ جانا تھا، اور میری تو صرف ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، لیکن وہ بچہ شاید اس کی جان بھی چلی جاتی۔ میں بہت پریشان تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس گھر میں ایک ہی پنکھا تھا، وہ بھی بیچ دیا تھا، اس لیے کھڑکی کھول کر رکھی تھی۔ یہ گھر بھی اتنا پرانا تھا کہ کھڑکی بھی تقریباً زمین سے ہی لگی ہوئی تھی، جہاں سے کچھ دیر کے بعد ہوا آتی تھی، دونوں پردے ہل جاتے تھے اور باہر کا منظر نظر آتا تھا۔ باہر اندھیرا تھا اور کسی کے گھر کی لائٹ چل رہی تھی۔ اچانک سے تیز ہوا آئی، پردے پوری طرح ہوا میں اڑ گئے اور میں نے ایسا منظر دیکھا
کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی، اٹھ کے وہاں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے بہنوں کو آواز دینی شروع کر دی۔ وہ بھی میری آواز سن کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ کوئی ہے، کوئی کھڑا ہے، میں نے ابھی دیکھا۔ انہوں نے فوراً باہر جھانکا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بہن نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہوتا، گلی بالکل سنسان ہوتی ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے کہا میں نے دیکھا ہے کسی کو۔ انہوں نے کہا کہ کس کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ بچے کو۔ میری بہن نے کہا کہ آپ ہی کیوں ہمیں ڈرا رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ ڈرا نہیں رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں اس بچے کو جانتی ہوں، وہ میرے اسکول میں پڑھتا تھا۔ یہ وہی بچہ ہے جس کو بچانے کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ میری بہن نے کہا کہ شاید وہ بچہ آپ کے دماغ پر سوار ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ میری بہن نے کہا کہ آپ آرام کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کچھ کیا ٹھیک ہونا تھا؟ آج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے ایسے لگنے لگا کہ کوئی باہر کھڑا ہے۔ میں نے اپنی بہن کو بلایا اور کھڑکی بند کروا دی، جبکہ کافی گرمی تھی۔ میں اپنا سر بیڈ کی ٹیک سے ٹکائے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ جب سامنے دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بچہ میرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ وہ اندر کیسے آیا؟ پھر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ شاید کھڑکی سے اندر آ گیا ہوگا اور میرا دھیان نہیں کیا ہوگا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ وہ مجھے بس چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتی تھی اور وہ بھی جانتا تھا۔ شاید وہ اس دن کے حوالے سے مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بات کیا کرنی تھی؟ میں نے کہا کہ اس ٹائم کیسے آ گئے؟ وہ بھی اکیلے ہو؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں بھیج دیا، تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ باہر کتنا اندھیرا ہے، لائٹ بھی جانے والی ہے۔ وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے جابر، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں نے کس بے بسی سے کہا تھا کہ وہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اس کو کتنی دفعہ بلانے کی کوشش کی تھی۔ جب میں اس کو اس دن بچانے جا رہی تھی، تب بھی میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ وہ کسی طرح یہاں پر آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ اس کی یہ خاموشی ہی مجھے اس حال پر لے آئی تھی۔ میں نے بے بسی سے اپنا سر پکڑ لیا اور سوچنے لگی کہ تھوڑی دیر بعد اپنی بہن کو کہتی ہوں کہ دروازہ کھول دے اور اسے کہے کہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اگر ہم اس سے پوچھتے کہ اس کا گھر کہاں ہے تو اس نے اس بات کا بھی جواب نہیں دینا تھا، اور ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا جس کے ساتھ میں اسے اس کے گھر پہنچا سکتی۔ ہمارے گھر میں بھی صرف عورتیں ہی تھیں۔ میرا اپنا بھائی اس سے بھی زیادہ چھوٹا تھا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ میری ٹانگ پر رکھا اور میری طرف دیکھا۔ شاید یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا اور خود ہی اٹھ کر کھڑکی کھولی۔ میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ دروازے سے چلے جاؤ، یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو میں وہاں تک نہیں آ سکتی ہوں، تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور وہاں سے باہر چلا گیا۔ میں سوچنے لگی کہ جس طرح آیا ہے شاید اسی طرح واپس بھی چلا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا گھر قریب ہو، کم سے کم اتنا تو قریب ہی ہوگا کہ وہ پیدل آ گیا، پر مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ جس جگہ پر بستر کے اوپر میں نے اسے بٹھایا تھا، اس جگہ پر کچھ نوٹ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ یہ نوٹ تھے جن کو ایک ربڑ کی مدد سے لپیٹا گیا تھا
اور کافی موٹے لگ رہے تھے۔ میں تو حیران رہ گئی، اور میں نے یہ پیسے اٹھائے تو یہ تو 1000 روپے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے جمع کیے ہیں، شاید اس بچے نے خود ہی جمع کیے تھے اور وہ اپنے پیسے مجھے دے کر چلا گیا تھا، شاید شکریہ بولنے کے لیے، لیکن میں یہ پیسے نہیں رکھ سکتی تھی۔ رات بڑی مشکل سے گزری۔ صبح اپنی دوست کو فون کیا اور پوچھا کہ وہ جابر نام کا لڑکا سکول آیا ہوا ہے۔ دراصل میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ رات کو خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا وہ تو کافی دنوں سے اسکول نہیں آ رہا ہے، جب سے تمہارے ساتھ حادثہ ہوا ہے اس کے بعد سے ہی وہ اسکول نہیں آ رہا ہے۔ شاید اس کے ماں باپ نے اسے اسکول سے ہٹا لیا ہے اور کسی اور اسکول میں داخل کروا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، میں نے کہا کہ مجھے پتہ تو کر کے بتاؤ کہ اس کا گھر کدھر ہے، اس کے گھر کا کوئی پتہ وغیرہ تو ہوگا جو اسکول میں لکھا ہوا ہوگا۔ اس نے کہا میں تمہیں تھوڑی دیر تک پتہ کر کے بتاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر اس نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اس کی وجہ سے تمہارا کیا حال ہو گیا، اب کیا تم نے اس کے گھر جانا ہے؟ میں نے کہا نہیں یار، مجھے کوئی کام ہے، جب کام ہو جائے گا تو میں تمہیں بتا دوں گی، بس تم مجھے بتا دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اور مجھے بتا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے ایڈریس بھیج دیا۔ اب میرے پاس ایڈریس آ گیا تھا۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ مجھے کہیں جانا ہے اور اپنی بہن کو بھی کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ امی نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا۔ میں اپنے دماغ میں سوچا تھا کہ جو میرے پاس ہے وہ میں بیچ دوں گی۔ ویسے اس گھر میں صرف میرے پاس ہی فون تھا اور ہم اکیلی عورتیں تھیں۔ ہمارے پاس فون ہونا چاہیے تھا کہ کبھی ہمارے گھر میں کوئی مصیبت ہوتی تو ہم پولیس کو تو بلوا سکتے۔ اس لیے تو ابھی تک کتنے برے حالات ہونے کے باوجود بھی میں نے اپنا فون نہیں بیچا تھا، پر امی کو تسلی دی تھی تو یہ سوچ کر ہی دی تھی کہ فون کو بیچ دوں گی۔ میں اپنی بہن کے ساتھ اس پتے پر چلی گئی۔ یہ پتہ تو یہاں سے بہت دور تھا، لیکن ساتھ والوں کے گھر سے رکشہ تھا، وہ ہمسائے تھے، ہمارے حالات سے واقف تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پیسے نہیں لیں گے اور مجھے اس پتے پر چھوڑ آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب واپس آنا ہوا تو ہمیں فون کر دیجیے گا۔ انہوں نے ہمیں محلے میں چھوڑ دیا۔ مجھے مکان نمبر کا پتہ تھا۔ میری بہن وہیل چیئر پر مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ آج بہت زیادہ گرمی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، بتائیں تو صحیح۔ میں نے کہا کہ ضروری کام ہے، تمہیں بتا دوں گی۔ مکان نمبر پر پہنچے اور دروازے پر دستک دینے لگے۔ بار بار دستک دے رہے تھے۔ گھر کافی پرانا سا لگ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ واقعی بہت زیادہ غریب ہیں، پھر بھی اس نے مجھے اتنے سارے پیسے دے دیے۔ اس کا مطلب ہے پیسے جمع کرنے میں تو اس نے سالوں لگائے ہوں گے۔ میں یہ پیسے نہیں رکھ سکتی تھی، میں یہ پیسے واپس کرنے کے لیے ہی آئی تھی۔ وہ بچہ تھا، کوئی بات سمجھتا نہیں تھا، سوچا تھا اس کی ماں کو واپس کر دوں گی، لیکن کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا کہ بہن، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا کہ گھر میں جو رہتے ہیں ان سے ملنا ہے۔ وہ پتہ بھی دکھایا۔ اس نے کہا کہ پتہ تو یہی ہے، لیکن اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ لوگ یہاں پر رہتے تھے اور اس کے بعد گھر بدل دیا ہوگا، کیونکہ غریب لوگ ہیں تو کرائے کے گھر پہ ہی رہتے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ کیا یہ کرائے والا گھر ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ کرائے کا گھر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جو لوگ یہاں پر رہتے تھے وہ کہاں پہ گئے؟ یہ محلے دار لگ رہا تھا، شاید اس کو پتہ ہی ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا ہے، اس گھر کے پاس سے بھی کوئی نہیں گزرتا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ اس گھر کو آسیب زدہ مانا جاتا ہے نا، اس لیے اس گھر کے پاس سے کوئی بھی نہیں گزرتا ہے۔ اس کا مالک بھی باہر کے ملک چلا گیا ہے اور یہ گھر تو نہ جانے کتنے سالوں سے بند ہے۔ میری اسی محلے میں کریانے کی دکان ہے، اس لیے میں جانتا ہوں۔ میری بہن نے کہا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، جب اس گھر کے پاس بھی کوئی نہیں جاتا تو ہم اس کا دروازہ کیوں بجا رہے ہیں؟ کہیں ہمارے پیچھے کوئی چیز ہی نہ لگ جائے۔ میں نے دکان والے سے کہا کہ اچھا، آپ کیا ہماری مدد کر سکتے ہیں؟
یہاں پر کوئی جابر عالم نام کا بچہ رہتا ہے۔ اس کے باپ کا نام محمد عالم ہے اور بچے کا نام جابر ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور نیلے کلر کی آنکھیں ہیں اس کی۔ اس آدمی نے کہا کہ بچے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن عالم نام کا تو ایک آدمی اسی گھر میں رہتا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور اسی کی تو یہاں پر کہانیاں مشہور ہیں۔ اس نے ہی اس گھر میں اسیب کو دیکھا تھا اور وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک دن اس کی لاش یہاں سے ملی تھی۔ میں تو حیران ہو رہی تھی، لیکن میری بہن کو ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ وہ اس گھر میں اکیلا رہتا تھا، لیکن یہاں سے کسی عورت کی بھی آواز آتی تھی، ہمیشہ جھگڑا کرنے کی آواز آتی تھی۔ وہ آدمی بہت زیادہ خاموش رہتا تھا، محلے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا۔ وہ عورت بھی مر گئی تھی، پھر وہ نہ جانے کتنے دن تک گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ عجیب حرکتیں تھیں اس کی، کبھی کبھی اس کے گھر سے چلانے کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ وہ اکیلا رہتا ہے، اسی لیے پاگل ہو گیا ہے۔ اور ایک دن اس کے گھر سے اس کی لاش ملی اور پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد سے بھی لوگوں کو اس کے گھر میں سے اسی کی آوازیں آتی تھیں، اسی لیے یہ گھر بھی ایسے پڑا ہے، یہاں پر کوئی رہتا بھی نہیں ہے۔ اور اس نام کے بچے کا تو مجھے نہیں پتا، میں تو بچوں کو نام سے نہیں شکلوں سے جانتا ہوں، لیکن جو نام بتا رہی ہیں اس نام کے اس شخص کو پورا محلہ جانتا ہے۔ وہ اسے ہی کہہ رہا تھا، کیونکہ پتہ بھی تو میرے پاس اسی گھر کا تھا، لیکن شاید اس سے غلطی ہو رہی تھی۔ میں پیسے واپس کرنا چاہتی تھی پر کچھ نہیں کر سکتی تھی اور بہت زیادہ مجبوری تھی۔ سوچا کہ پیسے خرچ کر لیتی ہوں، اگر کوئی پیسے واپس لینے کے لیے آیا یا وہ بچہ ملا تو پھر اس کو پیسے واپس کر دوں گی۔ ابھی بھی دل نہیں مان رہا تھا۔ اسی کرانے والے کی دکان پر چلی گئی اور کافی سارا سامان خریدا۔ میری بہن بھی حیران ہو گئی کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ میں نے کہا کہ ادھار لیے ہیں کسی سے، واپس کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے کہا کہ جو شخص مر گیا ہے اس سے ادھار پیسے لیے ہیں۔ میں نے کہا کہ سوال نہیں کرو، یہ بات امی کو نہیں بتانا، کہ مجھے خود بھی سمجھ آ جائے تو میں تمہیں بھی بتا دوں گی۔ گھر میں راشن پانی کا کافی سامان لے کر داخل ہوئی تو میری ماں بھی حیران رہ گئی اور آج تو خوشی سے رونے لگی، کیونکہ 2 دن سے ہم نے ٹھیک سے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد بھی کچھ سامان رہ گیا تھا جو میری 2 بہنیں لینے کے لیے گئی تھیں۔ اب ہمارے گھر میں اتنا سامان تھا کہ ہمارا پورا مہینہ تو سکون سے گزر سکتا تھا، اور کچھ پیسے بھی بچ گئے تھے۔ میرا دل بھی نہیں مان رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی کہ غلط پتہ کیوں لکھوایا ہوگا اس کے ماں باپ نے، اور سننے میں آیا تھا کہ اس بچے کو اس کی ماں داخل کروانے کے لیے آئی تھی۔ یعنی اگر وہ شخص اس بچے کا باپ بھی تھا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن اس کی ماں تو زندہ ہی ہوگی۔ پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایک دن میں اپنے کمرے میں ہی تھی جب اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ جب میں آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی، وہ بچہ میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں استفاء اس سے کہا کہ کہاں چلے گئے تھے تم، اور اتنے پیسے مجھے دے کر کیوں چلے گئے تھے؟ لیکن میں دیکھ کر بری طرح چونک گئی۔ تمہارے پیسے خرچ کر دیے ہیں۔ اس بات پر اس کے چہرے پر کوئی بھی عجیب سا تاثر نہیں تھا، جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر ہاتھ رکھا، جس کے اوپر سے اب ہم نے پلاسٹر تو اتروا ہی دیا تھا، لیکن ابھی بھی مجھے مشکل ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم بول نہیں سکتے ہو، پر کبھی کبھی میں نے تمہیں بولتے ہوئے سنا ہے، تمہاری آواز سنی تھی۔ تم بول سکتے ہو، پھر بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اب بچے سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو بلانے کے بارے میں سوچا کہ اپنی بہن کو آواز دیتی ہوں اور اسے کہوں گی کہ اس کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے کر آئے۔ جیسے ہی میں بولنے لگی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور عجیب سی آنکھیں نکال کر مجھے گھور کر دیکھنے لگا، جیسے مجھے کہہ رہا ہو کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا
اور مجھے انگلی سے اشارہ کیا کہ چپ، خاموش ہو جاؤ۔ مجھے اور ڈر لگ رہا تھا، یہ بچہ تو اس طرح سے کبھی پیش نہیں آتا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور اس دفعہ بھی میرے بستر کے اوپر کافی سارے پیسے رکھ کر چلا گیا تھا۔ اب تو میری حالت کچھ بھی عجیب ہو رہی تھی۔ میرے دل کی آواز کانوں میں آ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے۔ میں نے اپنے آپ کو نہ جانے کتنے تھپڑ مارے یہ محسوس کرنے کے لیے کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، لیکن یہ تو حقیقت تھی۔ میری بہن کمرے میں آئی تو میں نے پیسے چھپا لیے۔ اس نے بھی محسوس کیا کہ میں کوئی چیز چھپا رہی ہوں، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میری حالت عجیب تھی۔ اس نے کہا کہ کھانا کھا لیں، لے آؤں آپ کے لیے؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میری بہن وہاں سے چلی گئی اور میں اس کے سامنے شرمندہ ہو گئی، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کچھ چھپا رہی تھی۔ اگلا مہینہ بھی شروع ہونے والا تھا اور پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے پہلی بار سے بھی زیادہ پیسے دیے تھے۔ ایک مہینے کے اندر یہ بچہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آ سکتا تھا؟ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید یہ پیسے اس نے جمع کیے ہوں گے، لیکن اب تو ایک مہینہ ہی گزرا تھا اور اتنے سارے پیسے اس کے پاس نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے اپنی دوست کو یہ سب کچھ بتانے کے بارے میں سوچا، لیکن وہ تو پہلے ہی خلاف تھی، اسی لیے میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے اپنی امی کو اپنے کمرے میں بلایا اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ جب میں نے بچے کا ذکر کیا تو امی تو پہلے غصہ ہو گئیں، پھر میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ یہ بھی بتایا کہ اس کے گھر گئے تھے اور محلے والے کہہ رہے تھے کہ اس نام کا کوئی بچہ نہیں، بلکہ ایک آدمی تھا جو پاگل تھا، وہ مر چکا ہے۔ امی سے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جو بچے کے روپ میں یہاں پر آتا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ بچہ مر چکا ہے تو وہ یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ آدمی ہے تو وہ بچے کا روپ کیسے لے سکتا ہے؟ تو گھر میں یہ بات کسی کو نہ بتانا، تیری بہنیں پہلے ہی ڈرتی ہیں اور ہم لوگ بھی یہاں اکیلے ہی رہتے ہیں اور مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے امی کو پیسے دے دیے۔ میں نے کہا کہ آپ پیسے رکھ لیں اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں۔ پہلے جب میں رات کو سویا کرتی تھی تو میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا۔ میں کسی کو بتاتی ہی نہیں تھی کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ میں گولی بھی کھاتی تھی، لیکن گولی بھی مجھ پر اثر نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج میری ٹانگ میں بالکل بھی درد نہیں ہوا تھا اور میں آج سکون سے سو گئی تھی۔ صبح میری بہن آئی، وہ مجھے صبح اٹھایا کرتی تھی، ویل چیئر پر بٹھا کر باتھ روم میں لے جاتی تھی۔ ابھی تک میری ساری بہنیں ہی میرا بہت ساتھ دے رہی تھیں۔ آخر بہنیں ہی بہنوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ وہ میرے سارے کام کر دیا کرتی تھیں، اس لیے میں خود سے چلنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ لیکن جب اگلی رات ہوئی تو اچانک سے ہی بہت تیز زلزلہ آنے لگا اور مجھے بچانے کے لیے کوئی میرے کمرے میں آ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی آ کے مجھے بھی اٹھاتا اور باہر لے جاتا۔ لوگ بھی باہر نکل آئے تھے۔ میں اٹھی اور حیران رہ گئی کہ میرے پاؤں تو زمین تک چلے گئے تھے اور میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہیں پر چلانا شروع کر دیا۔ سب لوگ ایسے اٹھ کے میرے کمرے میں آئے جیسے کوئی زلزلہ نہیں آیا، اور وہ لوگ سو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے میرے پیروں پر کھڑے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ۔ میں نے کہا میں نے قدم نہیں بڑھاؤں گی، نہیں تو میں گر جاؤں گی۔ میری اماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، قدم بڑھانا ہے، قدم بڑھاؤ۔ میں نے ڈرتے ہوئے قدم بڑھایا۔ میں تھوڑا سا لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی، پر میں تو اپنے پیروں پر چل رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پاؤں بیٹھے بیٹھے شل ہو گیا تھا اور اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا تھا، اور کچھ ہی دیر میں میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میری ٹانگ میں نہ تو کوئی درد تھا اور نہ ہی شل تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میری ٹانگ کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ میں چلتے چلتے پورے کمرے میں پھرنے لگی۔ میں ہنس بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ میری بہنیں بھی حیران تھیں اور میری ماں تو سجدے میں گر گئی
کہ میری بیٹی کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر نے کہا تھا یہ کبھی چل نہیں پائے گی۔ مجھے وہ لمحہ یاد آیا جب اس بچے نے میری ٹانگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب میں اپنے پیروں پر چلتی تھی۔ میں نے اپنی امی سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ ان کو جو موضوع بتایا تھا وہ بھی ان کے دماغ سے نکالنے لگی۔ میں نے کہا کہ شاید مجھے وہم ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب مجھے اس بات کی تہہ تک پہنچنا تھا اور مجھے جاننا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ہم اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر بھی حیران تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تو کرم ہوا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کرشمے نہیں ہوتے۔ ہاسپٹلز میں اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ تو مر کے بھی کچھ سیکنڈز کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنی زندگی میں روزمرہ کے کام بھی کر سکتی ہوں۔ مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے میری زندگی واپس مل گئی ہے۔ میں نے وہیل چیئر پر پورے 6 مہینے گزارے تھے اور میرے لیے وقت بہت زیادہ مشکل تھا۔ اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرنے کا جو مزہ ہے وہ محتاجی میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ محتاجی بہت بری چیز ہے۔ میں پھر سے نوکری کر سکتی تھی، اپنے گھر کو پہلے کی طرح چلا سکتی تھی، لیکن وہ بچہ جس نے میری اتنی مدد کی، مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں پھر سے اس گھر کی طرف گئی اور محلے والوں سے پوچھا۔ سارے محلے والے ایک ہی کہانی سنا رہے تھے۔ کس نام کا یہاں پر کوئی بچہ نہیں رہتا۔ ایک آدمی رہتا تھا جو کہ پاگل تھا اور ایک دن مر گیا تھا۔ اس کی فیملی بھی نہیں تھی۔ اب میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ میں نے پھر سے نوکری کرنی شروع کر دی اور اس دفعہ میری قسمت میں شاید کچھ اچھا لکھا تھا کہ مجھے پچھلی نوکری سے بھی زیادہ اچھی نوکری مل گئی تھی اور یہ اسکول بالکل میرے گھر کے پاس ہی تھا، اسی لیے میرا کرایہ بھی بچتا تھا۔ گھر میں پھر سے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی، جب اچانک سے وہ بچہ میرے کمرے میں آ گیا، لیکن میں حیران تھی کہ اتنی بارش میں آنے کے باوجود بھی اس پر ایک بھی پانی کا چھینٹا نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن اگر وہ چلا جاتا تو مجھے میرے سوالوں کے جواب کون دیتا؟ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم نے میری ٹانگ ٹھیک کیسے کی؟ میری مدد کیوں کی تم نے؟ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ بالآخر اس بچے نے سر جھکا لیا اور اس کے ہاؤ پاؤں سے ایسے لگا کہ وہ وہاں سے نہیں جائے گا۔ وہ کھڑکی کے ایک پردے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، یعنی اب وہ پردے کے پیچھے کھڑا تھا اور میں نے سامنے ایسا دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سایہ یعنی اس کا وجود جو مجھے پردے کے پار سے نظر آ رہا تھا، وہ اچانک سے ایک آدمی کا لگنے لگا تھا۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا بلکہ ایک آدمی تھا جو کھڑکی کی طرف سے منہ کیے مجھ سے منہ موڑے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کمر پر باندھ رکھے تھے۔ اس کے بعد میں نے اٹھ کر دروازے کو کڈنی لگانے چاہی تو اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، ہماری آواز باہر نہیں جائے گی۔ میں ڈر گئی۔ اس کی آواز تو بالکل کسی مرد کی آواز جیسی تھی۔ اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں، لیکن میں کوئی اچھا جن زادہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی تھیں، اس لیے مجھے اس دنیا میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہاں پر مجھے ایک لڑکی بہت زیادہ پسند آ گئی اور میں نے جھوٹ بول کر اس کے ساتھ شادی کر لی اور اپنے گھر میں رکھ لیا، لیکن یہ سب کچھ ناممکن تھا۔ یہ صرف خواب تھا۔ جب اس کو میرے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی اور جب میں نے اسے گھر میں قید کر لیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس کی شادی بھی ہونے والی تھی، لیکن میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو غائب کر دیا۔ جس شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی اس کو بھی مار ڈالا تھا اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کی۔ وہ تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی اور ہمیشہ دور سے بھاگ جانے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو نہیں سکتا تھا،
لیکن اپنے ساتھ رکھ کر مجھے خوشی ملتی تھی۔ میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے دور سے دیکھ سکتا تھا۔ میری محبت اسی طرح کی تھی، اور میں یہ مانتا ہوں کہ میں غلطی پر تھا۔ میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تھا، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ انتہائی قدم اٹھا لے گی۔ اب میں نے نہ اس دنیا میں رہ سکتا تھا، اس دنیا میں جا سکتا تھا۔ میں اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ مجھے بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح چیختا چلاتا تھا، اور میں بیچ میں پھنس چکا تھا۔ میری ساری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اس لیے میں ایک بچے کا روپ لے کر اسکول جایا کرتا تھا، جہاں پر دوسرے بچوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ملتی تھی۔ مجھے بچوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا، اس لیے بس میں وہ روپ لے کر وہاں پر چلا جایا کرتا تھا، اور میرا دن گزر جاتا تھا۔ ایک تم واحد لڑکی تھی جس نے میری طرف توجہ دی اور میری مدد کرنے کی کوشش کی۔ تم میری ہمدرد تھی، تمہارے دل میں خوف خدا تھا۔ تم نے میری جان بچائی اور اس کے لیے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا۔ اگر تو میری جان نہیں بچاتی تب بھی میرے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں تھا، لیکن تمہیں کیا پتا تھا؟ اس لیے تم نے اپنی زندگی کو میرے لیے برباد کر لیا۔ تو میں نے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی، اور میں تمہاری مدد جاری رکھوں گا۔ تمہیں جتنے پیسے دے کر گیا تھا، اتنا ہی پیسہ ہر مہینے تمہارے پاس کہیں نہ کہیں سے آ جایا کرے گا۔ لیکن تم نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے۔ تم نے اپنی امی کو یہ بات بتائی ہے، پر میں ایسا کچھ کر دوں گا کہ ان کے دماغ سے بھی یہ بات نکل جائے گی۔ بس اب کے بعد تمہاری زندگی میں سب کچھ اچھا ہی ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم کسی کو بھی اس بارے میں بتانا نہیں۔ مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ شکر ہے کہ وہ مجھ سے دور کھڑا تھا۔ میں اس کو اپنے کمرے میں محسوس کر کے ہی ڈر رہی تھی۔ وہ ایک جن زادہ تھا جو بچے کے روپ میں ہماری دنیا میں آیا کرتا تھا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو صرف کہانیوں میں ہوتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا میں تمہاری شکل دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، تم میری شکل نہیں دیکھو تو اچھا ہے۔ ویسے بھی یہ میری اصل شکل نہیں ہے، میں تمہیں اپنی اصل شکل بھی نہیں دکھانا چاہتا۔ میں نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہم انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ سب کی زندگی میں دکھ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے تسلی دینا چاہتی ہو، لیکن مجھے تسلی نہیں ہونے والی ہے۔ میری زندگی ایسے ہی گزرنے والی ہے، اور میرے دکھ کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، میں کوئی اچھا دن زیادہ نہیں تھا۔ میں نے غلطی کی تھی، اس لیے مجھے سزا ملی۔ ظالم لوگوں کے نصیب میں محبت نہیں ہوتی ہے، پر میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، کیونکہ تم ایک اچھی انسان ہو۔ اچھے انسانوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں دوبارہ تم سے ملنے کے لیے آؤں گا، کیونکہ میں کبھی بھی ملنے کے لیے نہیں آؤں گا، لیکن تمہاری مدد ضرور کرتا رہوں گا۔ اس نے اتنا کہا، اور اچانک پردہ ہوا سے اڑا۔ جب پردہ واپس اپنی جگہ پر آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کھڑکی کے پاس گئی اور آس پاس دیکھا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پیسے اپنی جگہ پر ہی پڑے تھے، جہاں ہمیشہ سے پڑے ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہر مہینے بھی وہ پیسے مجھے مل جایا کرتے تھے، اور میری نوکری بھی بہتر سے بہتر ہو رہی تھی۔ میری ماں کا کاروبار چلنے لگا تھا۔ میری بہنوں نے بھی گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ہم سب نے مل کر ہاتھ پاؤں مارے، اور بلاخر ہماری زندگی بہتر ہونے لگی تھی۔ ہم اچھے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور میں نے اپنی بہنوں کی شادیاں بھی پکی کروا دیں، لیکن خود ابھی تک شادی نہیں کی۔ مجھے ہر مہینے پیسے مل جایا کرتے ہیں۔ یہ بات میں کسی کو بھی نہیں بتاتی ہوں، خود بھی حیران ہوتی ہوں۔ اس بچے کی شکل ابھی تک میری آنکھوں میں ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچہ تھا، لیکن دراصل وہ بچہ نہیں، ایک جن زادہ تھا، جس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، جس کو محبت نہیں ملی تھی۔ اور جس کو محبت نہ ملے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا چاہے کوئی جن زادہ۔